موسم کی بات کی جائے تو موسم کے احوال کچھ یوں ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہا ہے۔ ٹمپریچر میں معمولی کمی کے باوجود گرمی کی اچھی خاصی شدت محسوس ہوتی رہی ہے اور شہر کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کو ڈینگی کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی بتائیے سہیل۔ بالکل جی، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہا اور سورج جو ہے وہ اپنے کچھ جلوے دکھلاتا رہا، اگرچہ اب ان کی آب و تاب وہ تو نہیں رہی جو مونسون کی آمد سے پہلے ہوا کرتی تھی، کہ مطلب شدید گرمی اور ٹیمپریچر 44 43 45 تک جا پہنچتا تھا۔ ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز کی نسبت 0.3 جو ہے مزید ٹیمپریچر میں کمی ہوئی کہ گزشتہ روز یہ تقریباً 36.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لیکن دوپہر کے اوقات میں اچھی خاصی تپش محسوس ہوتی رہی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ فیل لائک بہت زیادہ رہا۔ ایک آدھ موقع پر ایسے ہی کچھ ایک آدھ بادل کی ٹکڑی بھی کمٹر گشت کرتی ہوئی آئی، لیکن ان ٹلوں میں تیل بہرحال نہیں تھا اور بادلوں میں پانی بھی نہیں تھا اسی طرح۔ لیکن محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے جی کہ اب کچھ بارش کے امکانات بن سکتے ہیں، لیکن شاید لاہور ان اضلاع میں شامل نہیں ہے جہاں بارش ہو، لیکن پنجاب کے کچھ اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہیں اور اسی تناظر میں بتایا گیا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو لاہور تک بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ اس تمام جو موسم کی صورتحال ہے اس کو ڈینگی کی افزائش کے لیے بہت ہی موزوں قرار دیا جا رہا ہے کہ گرم مرطوب موسم ہے، زمین نم ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہے بارشوں کا، سیلاب کا، تو یہ جو موسم ہے بہت مثالی گردانا جاتا ہے ڈینگی کی افزائش کے لیے۔ اس تناظر میں بار بار یہ تلقین بھی کی جا رہی ہے شہریوں کو کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خشک رکھیں، صاف رکھیں، کھلی جگہوں پر جانے سے اعتراض کریں اور اگر جانا پڑے تو مچھر مار لوشن جو ہے وہ ضرور استعمال کریں تاکہ اس سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ محسن نقوی کی زیر صدارت ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ بھارتی کپتان کی جانب سے ہاتھ نہ ملانے کی مذمت۔ ذرائع کے مطابق راجیو شکلا نے صدر اے سی سی محسن نقوی سے ٹرافی مانگ لی ہے۔ ٹرافی آپ اور آپ کے کپتان میرے دفتر لے کر آئیں۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے۔ شاہدرہ سے گجمتا تک میٹرو بس کا ٹکٹنگ سسٹم خراب ہونے لگا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن اور بس شیڈول سسٹم کو نجی کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، جس کے باوجود مشینری کی تبدیلی اور مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی کو فوری مشینری کو ٹھیک کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں شاہدرہ سے گجمتا تک میٹرو بس کا ٹکٹنگ سسٹم خراب ہونے لگا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن اور بس شیڈول سسٹم کو نجی کمپنی کو ٹھیکے پر دیا ہے، جس کے باوجود مشینری کی تبدیلی اور مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ زین بتائیے موجودہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ شاہدرہ سے گجمتا تک میٹرو بس کا ٹکٹنگ سسٹم خراب ہونے لگا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن اور بس شیڈول سسٹم کو نجی کمپنی کو ٹھیکے پر دیا۔ ٹھیکے پر دینے کے باوجود مشینری کی تبدیلی اور مرمت اور بحالی کا کام نہ ہو سکا۔ منصوبے کے تحت گجمتا سے شاہدرہ تک خراب ٹکٹنگ مشینری کو تبدیل کیا جانا تھا اور حکومت کی طرف سے نجی کمپنی کو 2 کروڑ 53 لاکھ روپے سالانہ ادا بھی کیے جا رہے ہیں۔ میٹرو اسٹیشنز پر لگے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن کا ٹھیکہ 3 سال کے لیے دیا گیا اور بسوں کے شیڈول سسٹم کے میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی کمپنی کو دی گئی، لیکن آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کے لیے لگائے گئے خودکار دروازے خراب ہو چکے ہیں۔ لاہور نیوز کے سروے کے مطابق میٹرو بس کے 23 اسٹیشنز پر لگے 38 خودکار دروازے اس وقت خراب ہیں۔ میٹرو اسٹیشنز پر آنے والے مسافر ایک ہی دروازے کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بیشتر جو مسافر ہیں وہ تو ٹکٹ بھی نہیں لے رہے اور اس آٹومیٹڈ جو فیئر کلیکشن ڈور ہے یہاں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ دروازے تو خراب ہو چکے ہیں۔ کرایہ وصول کرنے والی ڈیجیٹل مشینیں 4 ماہ سے خراب ہیں اور شہری بلا روکو ٹوک مفت سفر کر رہے ہیں۔ اس طرح جہاں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی غفلت سامنے آ رہی ہے، وہیں پر پنجاب حکومت اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو روزانہ لاکھوں روپے نقصان کا خسارہ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
दूसरी तरफ कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम फराहमी पर आए रोज सरापा एहतजाज हैं और एक तरफ इंतजामिया की तरफ से ये लापरवाही बरती जा रही है। इस तरह पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जी के बाइस शहर लाहौर का बड़ा मास ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो बस शादरा से गजू मत्ता इस वक्त जबूहाली का शिकार हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। बताएं कि रुकन पंजाब असम्बली मलिक नौशेर खान की ज़ेर सदारत कायम कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का इजलास हुआ है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन ने पैप को कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। तो आपको बता रहे हैं रुकन पंजाब असम्बली मलिक नौशेर खान की ज़ेर सदारत कायम कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का ये इजलास हुआ है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन ने पैप को कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। रुकन पंजाब असम्बली मलिक नौशेर खान की ज़ेर सदारत कायम कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का यह अहम इजलास हुआ है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन ने पैप को कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए इस बारे मज़ीद। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी बाय एजुकेशन का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो जायजा लिया गया। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें जो बिल जो कि अमजद अली जावेद ने पेश किया था उसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। जबकि इस बिल में जो है वो मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करेंगे। जबकि इसमें जितनी भी जो पर्सनल एकेडमीज और पर्सनल ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको जो है वो कानूनी दायरे में लाया जाएगा और बाकायदा उनको जो है वो इंस्टीट्यूशन के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। जबकि इस इजलास में अमजद अली जावेद ने भी शिरकत की। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इस इजलास में जो मुख्तलिफ पहलू हैं मजीद उन पर भी जो है वो जायजा लिया गया। इसके अलावा जो बिल है उसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। जबकि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने मुख्तलिफ अपनी जो इज़हार राय है वो किया। जबकि इस इजलास में जो है वो आउटसोर्स स्कूलों की इमारतों के खराब हालत जिनमें से सिर्फ 20% बेहतर हैं उन और कम तनख्वाहों पर तशदीद का इजहार किया गया। जबकि चेयरमैन ने पैप को कम से कम उजरत यकीनी बनाने और मुआयने बढ़ाने की हदायत जो है वो की गई है। जबकि कमेटी ने पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल को जो है मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया है। जबकि बिल जो है वो अमजद अली जावेद की जानिब से पेश किया गया था। जबकि महकमा तालीम ने भी तजावीज़ पर हमायत की है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमजा। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, कैपिटल सिटी लाहौर ने 36 असलाओं को पीछे छोड़ दिया है। 12 थानों में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के 22,174 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। घरेलू तशद्दुद की शिकायत का रवां साल का रिकॉर्ड मुरतब कर दिया गया है। लाहौर के 3 थाने घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में पंजाब भर में सरे फहरिस्त रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद बताइए इस बारे मज़ीद। हाँ बिल्कुल, ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। कैपिटल सिटी लाहौर ने 36 इजला को पीछे छोड़ दिया है। लाहौर के 12 थानों में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के 22,176 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। घरेलू तशद्दुद की शिकायत का रवां साल का रिकॉर्ड मुरतब कर दिया गया है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की ज्यादती रिपोर्ट मुरतब कर दी गई है। लाहौर के 3 थाने घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में पंजाब भर में सैर फहरिस्त रहे। नशर कॉलोनी में घरेलू तशद्दुद के 2600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। फैक्ट्री एरिया में 2,450 से ज़ायद केसेस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। काना में घरेलू तशद्दुद के 2,070 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। तीनों थानों में घरेलू तशद्दुद के हवाले से आगाही और शऊर नागज़ीर करार दे दिया गया। लाहौर के बाद शेखपुरा फैक्ट्री एरिया ख़वातीन घर की 4 दीवारी में गैर महफूज रही। ये पुलिस का तरतीब किया गया एक दादोशुमार है जिसमें लाहौर के 12 थाने ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के लिहाज से सैर फहरिस्त रहे। 22,176 से ज़ायद वाक़यात जो है वो रिपोर्ट किए गए और लाहौर के 3 थाने घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में पंजाब भर में पूरे पंजाब भर में सैर फहरिस्त रहे। इसमें नशर कॉलोनी में घरेलू तशद्दुद के 3600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए और लाहौर के फैक्ट्री एरिया में 2,450 से ज़ायद केसेस के साथ ये पुलिस स्टेशन दूसरे नंबर पर रहा है।
ٹھیک ہے، 22,176 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور اس میں سر فہرست رہا ہے۔ نمائندہ لاہور نیوز مجاہد لطیف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت پنجاب کمیونٹی پالیسنگ پروگرام کالج طلباء اور طالبات کا تھانہ گلباغ کا دورہ۔ اے ایس پی گلباغ نے طلباء کو ماڈل خدمت مرکز آبشار کا تفصیلی دورہ کروایا۔ طلباء کو پولیس سہولیات پر جامع اور آبشار خدمات مرکز میں کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔ بچوں نے پولیس واکنگ اہلکاروں کے رویے اور پولیس کے اقدام کو بھی سراہا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کمیونٹی پالیسی پروگرام کے تحت کالج طلباء اور طالبات کا تھانہ گلبرگ کا دورہ، جس میں اے ایس پی گلبرگ نے طلباء کو ماڈل خدمت مرکز آبشار کا تفصیلی دورہ کروایا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق طلباء کو پولیس سہولیات پر جامع بریفنگ دی گئی۔ طلباء کو عوام کے لیے آبشار خدمت مرکز میں میسر سہولیات کے اقدامات کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ پولیس ایمرجنسی سروس 15 کے درست استعمال اور دستیابی سہولیات کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ ترجمان کے مطابق طلباء اور طالبات کو اپنی حفاظت کے لیے پولیس کی مختلف سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بچوں نے پولیس ورکنگ اہلکاروں کے رویے اور پولیس کے اقدام کو سراہا، جس میں لاہور پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ کمیونٹی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تعالی کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات طلباء اور طالبات کی ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی آئندہ زندگی کے لیے فائدے مند ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق سے لاہور چیمبر آف کامرس کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈیلیگیشن کی قیادت لاہور چیمبر کے نائب صدر خرم لودھی نے کی ہے، جبکہ طاہر فاروق کی شہر کی خوبصورتی کے لیے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ۔ ڈیلیگیشن نے ایل ڈی اے کے منصوبوں کو بھی سراہا۔ ڈیلیگیشن کا کہنا ہے کہ گلباغ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حفیظ سینٹر کے طرف سے تجاوزات ختم کر کے یونیفارم ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائے گا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے حوالے سے ڈیلیگیشن کے کیسے تاثرات سامنے آئے؟ طاہر فاروق سے لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی، جس میں وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر خرم لودھی سمیت 7 رکنی وفد اس ملاقات میں شامل تھا۔ اس موقع پر صوبائی دارالحکومت لاہور کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے لاہور چیمبر اور ایل ڈی اے کے ساتھ مشترکہ طور پر چلنے کا اتفاق ہوا۔ ممبران لاہور چیمبر آف کامرس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ فیشن ایونیو، سر سید روڈ، حالی اور غالب روڈ پر ترقیاتی کام قابل تعریف ہیں، جبکہ ٹھوکر انٹری پوائنٹ، ٹولنٹن مارکیٹ اور G1 مارکیٹ جیسے مزید پروجیکٹ لاہور میں کرنے چاہیے۔ وفد کے ممبران نے کہا کہ لاہور چیمبر اور حفیظ سینٹر ایسوسی ایشن مل کر حفیظ سینٹر کو خوبصورت بنائیں گے۔ حفیظ سینٹر کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اور یونیفارم ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ اس ملاقات میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ گلبرگ کے کمرشل کوریڈورز اور مین بولیوارڈ کو ہر لحاظ سے ماڈل بنا رہے ہیں۔ طاہر فاروق نے شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی، جس کو لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد نے سراہا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ سیاحت پنجاب نے شاندار ایپ لانچ کر دی ہے، جبکہ شاندار پنجاب ایپ کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ایپ اینڈرائیڈ پلے اسٹور پر دستیاب ہوگی۔ سیکریٹری سیاحت احسان بٹا کا کہنا تھا کہ ایپ میں 171 سیاحتی مقامات کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور دیگر مقامات کی معلومات بھی فراہم کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے شہریوں کے لیے یہ ایپ کتنی بینیفیشل ثابت ہوگی؟ جی بالکل، یہ سیاحت کے جو شوقین افراد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے شہری ہیں، نہ صرف پاکستان کے شہری جو ہے، اب وہ جو پنجاب ہے اور جو خوبصورتی ہے وہ ایک ایپ کے ذریعے بھی دیکھ سکیں گے۔ محکمہ صحت پنجاب نے میگنیفیشنٹ پنجاب ایپ لانچ کر دی ہے۔ ایپ اینڈرائیڈ پلے اسٹور پر بھی دستیاب ہوگی، یہ کہنا ہے سیکٹری چارج احسان بٹا کا۔ ایپ میں 171 سیاحتی مقامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور دیگر مقامات کی معلومات اس ایپ میں فراہم کی گئی۔ ایپ میں ورچوئل ٹور اور ایونٹس کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہنگامی رابطہ نمبر اور ہیلتھ سہولیات کا بھی اندراج اس ایپ میں کیا گیا ہے۔ کیب، ٹیکسی اور فوڈ سہولت کا بھی آپشن اس ایپ میں شامل کیا گیا ہے۔ سیکٹری سیاحت احسان بٹا کا کہنا ہے کہ ہر مقام کی گوگل کوآرڈینیشن اور تصاویر بھی اس ایپ پر دستیاب ہے۔ ایپ میں سیاحوں کو رہنمائی کے لیے چیٹ باکس کا فیچر بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ پنجاب میں یہ ایپ لانچ کی گئی ہے، جس میں پنجاب کے تمام جو سیاحتی مراکز اور ثقافتی مراکز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف۔